السلام علیکم سامعین، 4 رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 14 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے 3 اہم خبریں۔ ایک خبر پے ٹی ایم کے تعلق سے ہے، دوسری خبر مغرب بنگال کی وزیر اعلیٰ محترمہ ممتا بنرجی کے تعلق سے ہے، اور تیسری خبر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے تعلق سے ہے۔ تینوں خبروں کو تفصیل سے سنائی دیتا ہوں۔ پہلے ہم پے ٹی ایم پر چلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 15 مارچ سے یہ اعلان ہوا تھا کہ پے ٹی ایم کی تمام سروس بند ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ اب پے ٹی ایم کو کچھ شرطوں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے، اس کی شکل و صورت بدل جائے گی۔ پوری خبر آپ سنیے۔ نیشنل پیمنٹس کارپوریشن آف انڈیا NPCI نے آج جمعرات کے دن 197 کمیونیکیشن لمیٹڈ OCL کو ملٹی بینک ماڈل کے تحت تھرڈ پارٹی ایپلیکیشن پرووائیڈر TPAP کی شکل میں UPI خدمات میں حصہ لینے کی منظوری دے دی ہے۔ NPCI کے مطابق 4 بینک، جن میں ایکسس بینک، HDFC بینک، بھارتی اسٹیٹ بینک، یس بینک شامل ہیں، OCL کے لیے PSP پیمنٹ سسٹم پرووائیڈر بینک کی شکل میں کام کریں گی۔ NPCI کی طرف سے جاری بیان کے مطابق یس بینک OCL پے ٹی ایم کے لیے موجودہ اور نئے UPI تاجروں کے ادھیکرن بینک، جو ان کے تحت بینک ہے، اس کی شکل میں کام کرے گا۔ پے ٹی ایم ہینڈل کو یس بینک پر ری ڈائریکٹ کیا جائے گا۔ یہ موجودہ استعمال اور تاجروں کو ایک طے شدہ طریقے سے UPI لین دین اور آٹو پے مینڈیٹ سے وابستہ خدمات جاری رکھنے میں قابل بنائے گا۔ NPCI کی طرف سے NCL کو صلاح دی گئی ہے کہ جہاں بھی ضرورت ہو سبھی موجودہ ہینڈل اور مینڈیٹ کو جلد سے جلد نئے PSP بینکوں میں منتقل کر دیا جائے۔ پے ٹی ایم نے شیئر بازار کو یہ جانکاری دی ہے۔ NPCI کے فیصلے کے بعد پے ٹی ایم OCL نے بھی اس پر اپنی رد عمل ظاہر کیا ہے، اپنا تبصرہ کیا ہے۔ پے ٹی ایم نے شیئر بازار کو بھیجی فائلنگ میں کہا ہے کہ بھارتی راشٹریہ بھگتان نگم NPCI نے آج کمپنی کو ملٹی بینک ماڈل کے تحت تھرڈ پارٹی ایپلیکیشن پرووائیڈر TPAP کے شکل میں UPI میں حصہ لینے کی منظوری دے دی ہے۔ کمپنی BSE اور NSE کو یہ جانکاری SEBI ریگولیشن 2015 کے قانون 30 کے تحت دی ہے۔ اب جو لوگ پے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں ان کے یہاں میسیج آئے گا، پیغام آئے گا، آپ کو کچھ وہاں بتایا جائے گا، اور آپ کے تمام جو کھاتے ہیں، رقومات ہیں، وہ بینکوں سے جڑ جائیں گی، اور آپ کی خدمات جوں کی تو جاری رہیں گی۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی، کچھ اس میں معمولی تبدیلی آ جائیں گی، اور وہ آپ کو کمپنی کی طرف سے بتا دی جائیں گی۔ دوسری خبر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے بارے میں ہے۔ اصل میں اروند کیجریوال نے 24 گھنٹے پہلے CAA کے بارے میں سوالات اٹھائے تھے۔ اسی معاملے کو لے کر آج پاکستانی مہاجرین نے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ پر مظاہرہ کیا ہے اور ان سے معافی مانگنے کی مانگ کی ہے۔ CAA کی مخالفت کرنے پر آج پاکستان سے آئے مہاجرین نے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ پر احتجاج کیا اور ان سے اپنے بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی اتنی ہمت کہ ہمارے ملک میں گھس کر معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کل CAA کی مخالفت کرتے ہوئے غیر ملکی باشندوں کے تعلق سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو حکومت کہاں ٹھہرائے گی، اگر ایک بار دروازہ کھل گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ کیجریوال کے اس بیان پر آج دہلی میں رہ رہے پاکستانی مہاجرین نے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر مظاہرہ کرتے ہوئے معافی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ معافی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ نے سخت تیور دکھاتے ہوئے کہا، ان لوگوں کی اتنی ہمت کہ ایک منتخب لیڈر کے گھر پر گھس کر معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو BJP اور پولیس کی سرپرستی اور شے حاصل ہے۔ BJP مجھ سے نفرت کرتے کرتے
پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، یہ ملک سے غداری کرنے لگے ہیں، اس طرح یہ لوگ پورے ملک میں پھیل جائیں گے اور ہنگامہ کریں گے۔ تیسری خبر ممتا بنرجی کے تعلق سے ہے۔ وہ کہیں اپنی کسی ریلی سے کسی پروگرام سے لوٹ کر آ رہی تھی کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو گئی ہے، ان کو ہسپتال لے جایا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے اور ان کے سر پر چوٹ آنے کی اور خون نکلنے کی خبریں ہیں۔ ابھی تک اس کے علاوہ اور کوئی بلیٹن ان کی صحت کے بارے میں جاری نہیں ہوا ہے۔ پہلی خبر کے بارے میں اور تھوڑا بتلا دوں، پے ٹی ایم کے تعلق سے چونکہ خبر آ چکی ہے اور پے ٹی ایم سروس کا جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اب ان کے یہاں میسیج آئے گا اور ان کے تمام رقومات، تمام ہینڈلز اور ان کے جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ تمام بدل جائیں گے۔ البتہ پے ٹی ایم کی جو خدمات ہیں، جو سیوائیں ہیں اور جو اس کے لین دین کا جو مسئلہ ہے وہ جوں کا توں جاری رہے گا۔